مسیح خداوند کا شکر ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کلام کی طرف جاؤں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب داؤد نے یہ سوچا کہ میں پردوں میں رہتا ہوں، ریشمی پردے ہیں میرے خیموں کے، بہت اچھے لحاف ہیں میرے، میں ان پر بیٹھتا ہوں اور خدا کے لیے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں پڑا کیا تھا؟ عہد کا صندوق۔ داؤد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خدا کے لیے ایک شایان شان گھر بناؤں جس میں اس عہد کے صندوق کو رکھوں اور میں اس کی پرستش کروں۔ خدا نے اس کو جواب دیا، داؤد تو یہ نہیں کر سکتا، تو جنگی مرد ہے اور تیرے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، ہاں تیرا بیٹا سلیمان یہ کرے گا۔ داؤد نے کہا ٹھیک ہے۔ داؤد نے لکڑی جمع کی، سونا جمع کیا، قیمتی پتھر جمع کیے، ریشمی کپڑا جمع کیا، سندل اور تمام جو مہنگی مہنگی چیزیں تھی اس نے بغیر جانے کہ کتنا خرچ ہوگا اس نے انبار لگانے شروع کر دیے کہ ایک گھر بنے گا۔ پرانے زمانے میں خدا بادشاہ کے روپ میں نظر آتا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، بادشاہ میرا بادشاہ ہے۔ میں دونوں خدا کو دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کرسمس پہ آؤں۔ جب سلیمان نے وہ گھر بنایا تو اس کا نقشہ کس نے دیا؟ خدا نے۔ اس کی پیمائش کس نے دی؟ خدا نے۔ اس میں بہترین اور قیمتی چیزیں، یہاں تک کہ سونے کے جڑاؤ کام کیے گئے، مہنگے سے مہنگے پتھر لگائے گئے، اور وہاں ایک پاک ترین جگہ بنائی گئی، اور اس کے اندر کیا رکھا گیا؟ عہد کا صندوق۔ اب اس عہد کے صندوق میں تھا کیا؟ کیا کیا تھا؟ 10 پاک پیالہ، موسیٰ کی چھڑی، کچھ پیالے میں من۔ اس کے اندر کیا تھا؟ 10 احکام۔ اس میں کیا تھا؟ کلام خدا، the word of God۔ یہی تھا۔ اس باکس کے اندر، اس عہد کے صندوق میں تھا، عہد کے صندوق میں تھا خدا کا کلام، اور اس کلام کو خدا نے اتنی پیاری جگہ بنا کے دی، فرشتے پہر دے رہے ہیں، جھاڑیاں لٹک رہی ہیں، لاٹو لٹک رہے ہیں، انار لٹک رہے ہیں سونے کی بنی چیزوں سے، اور اس کے اندر کیا پڑا ہے؟ کلام۔ وہی کلام جو وہاں پڑا ہے وہ آج ماں مریم کے پیٹ میں ہے۔ کلام مجسم ہو رہا ہے، وہ کلام جس کو خدا سنبھال سنبھال کے بادشاہوں کی طرح رکھا کرتا تھا، آج وہ ماں مریم کے پیٹ میں ہے کلام، اور وہ ماں مریم گدھے پہ سوار ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، بادشاہوں والے گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، پردیس میں ہے، صحرا میں جگہ ملتی ہے، جانوروں کی چرنی میں جگہ ملتی ہے، اور وہاں وہ کلام مجسم ہوتا ہے جسے ہم مسیح یسوع کہتے ہیں۔ یہ ہے پرانے عہد نامے کا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اور آج مسیح غریبوں کا غریب بن کر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہی بادشاہ، وہی کلام جو مجسم ہوتا ہے۔ مسیح خداوند کے 2 نسب نامے ہیں، آپ غور کرنا عزیزوں۔ ایک نسب نامہ بادشاہ کا نسب نامہ ہے، ایک نسب نامہ کہانت کا نسب نامہ ہے، ناموں کی تبدیلی ہے اس میں۔ یہ جو روپ خداوند مسیح نے، باپ نے، کلام نے جو کرسمس میں لیا، یہ ایک انوکھا روپ ہے۔ وہ بادشاہوں کا تھا، ٹھیکا بھائی، بادشاہوں کا روپ اور ہے، غریبوں کے لیے مسیح خداوند اس دنیا میں آئے۔ اور ہوا کیا؟ لوکا کی انجیل ہر چرچ میں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، کن کو؟ شاگردوں کو۔ شاگردوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پورا حوالہ نہیں پڑھوں گا، 18 آیات۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا وہ بیت لحم تک چلیں
اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دیا دیکھیں، بس انہوں نے جلدی سے، this is the main point، جلدی سے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو جلدی کا لفظ ہے، یہ اگر آپ ابراہیم کے زمانے میں چلے جائیں تو وہاں جب فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ ہم تجھ سے ملنے آئے ہیں، تو لکھا ہے کہ ابراہیم 99 سال کا جلدی سے بھاگ کے خیمہ میں گیا، سارا کو بولتا ہے اچھا سا آٹا بنا لے، پھر جلدی سے بھیڑ خانہ میں جاتا ہے، وہاں سے بکرا لیتا ہے، پھر جلدی سے بھاگ کے ذبح کرتا ہے، پھر جلدی سے پکاتا ہے، جلدی سے لا کے ان کے سامنے رکھتا ہے 99 ایئر ایج ہے اس کی۔ پھر آپ پترس اور یوحنا کو دیکھ لیں، جب پتہ چلتا ہے کہ قبر خالی ہے، والی کا وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے وہ جاتے ہیں اور جا کے قبر میں دیکھتے ہیں کہ مسیح زندہ ہے۔ یہاں پر جب ان کو گڈریوں کو یہ پتہ چلتا ہے تو یہاں لکھا ہے جلدی سے، اور پال کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوں نشان کی طرف تاکہ میں اس نشان کو پا سکوں اور نام اٹھانے والا صحرا پھر میں لگا سکوں۔ یہ وہ دوڑ ہے جو روحانی لوگ آج تک دوڑتے ہیں، اور اس کرسمس پر ہمیں بھی دوڑنا ہے اس جرنی تک، اس یسوع تک جانے کے لیے، اس غریب یسوع کو، بادشاہ یسوع کو نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ وہ تھا، اس نے ثابت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن غریبوں کا غریب اور ہمدرد وہی ہے، اور آج مسیح ایک نئے روپ میں دنیا میں آتا ہے۔ آج میں صبح جب یہ بائبل اسٹڈی بنا رہا تھا تو ایک بہت پیارا گیت میں نے سنا یوٹیوب پر، میں اس کا ایک شیئر لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ بیت لحم میں اترا ہے، بیت لحم میں اترا ہے وارث غم کے ماروں کا، بیت لحم میں اترا ہے وارث غم کے ماروں کا، عرش کا عالم جھوم اٹھا، رقص ہے چاند ستاروں کا۔ پوری کائنات جو ہے، صرف امریکہ میں، پاکستان میں، دنیا میں بسنے والے مسیح نہیں، چاند ستارے تمام عرش فرش جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں کہ آج کوئی پیدا ہونے کو ہے اور وہ ہے مسیح خدا۔ عزیز تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا، یہ فرشتے جب آتے ہیں تو اسی یروشلم میں ہیرودس بادشاہ کا پیلس ہے، یہ خبر وہاں نہیں جاتی، اسی یروشلم میں جو سردار کا ہے حننی اور سفیرہ ان کا گھر ہے، یہ فرشتے وہاں بھی نہیں جاتے، اس کو بھی بائی پاس کر دیتے ہیں۔ اسی یروشلم میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، سب جو ہے کاروباری لوگ ہیں، کیونکہ وہ کیپٹل تھا اس علاقے کا، وہ فصیل دار شہر تھا، اور عموماً فصیل دار شہروں کے اندر امیر لوگ رہا کرتے تھے، اور کھلے میدانوں میں، جنگلوں میں گاؤں جو تھے وہ غریبوں کے ہوا کرتے تھے۔ اس فصیل دار شہر میں بہت امیر لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، شرع کے عالم ہیں، فرشتے وہاں نہیں جاتے، پورے یروشلم سے دور اس بیابان میں، کھلے میں ان غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مسیح پیدا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے پچھلے سال جب بائبل اسٹڈی کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر اقوام کے پہلے جو گواہ تھے وہ مجوسی تھے، لیکن اس دفعہ یہودی قوم کے جو پہلے گواہ ہے وہ یہ شاگرد ہے، اور اگر آپ اسی حوالے میں آگے جا کے دیکھیں تو لکھا ہے، اور اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا۔ Now they are the first preacher among امت کون سی؟ جو، جو کہ پہلے گواہ بنے، ان پڑھ لوگ، غریب لوگ، جن کا کوئی معاشرہ نہیں ہے اس ہیکل کے اندر، جنہیں ہیکل کی رسومات کے لیے وقت نہیں ملتا، وہ ہیکل جا نہیں سکتے، وہ جنگلوں میں بیٹھے ہیں، ہر سبت کو جانا ہوتا ہے یہودیوں میں، آپ کو وضو کرنا ہے جیسے مسلم وضو کرتے ہیں، ایسے وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، ہیکل میں جانا ہے، اور جو نہیں جاتا وہ 2 نمبر کا بندہ، اسے غیر اخلاقی بندہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو 6 مہینے نہیں جاتے تھے۔ خدا نے ان کو مخصوص کیا کہ تم اس یسوع کی خبر کو پوری امت کے لیے، not for that area, not for that city، امت کے لیے، یہودیوں میں جو خبر مشہور کی گئی ان ان پڑھ اور نہ واقف گڈریوں نے کی، جیسے شمعون پترس تھا، اعمال کی کتاب میں پڑھے، جب وہ جاتا ہے وہ ڈرتا ہے ان سے، لیکن جیسے روح القدس اسے ملتا ہے وہ جا کر بڑی دلیری سے اپنی گواہی دیتا ہے، مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور وہ لوگ جو شرع کے عالم ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں ایک وہی شمعون پہ نہیں ہے گا جڑا ان پڑھ اور نا واقف ہے،
क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता, इत्तेफाक की गल, पैसे पूसे नहीं होंगे ना, तो ये जाकर खुदा की प्रीचिंग करते हैं। अब मसीह खुदा जवान होते हैं, बियाबान से वापस आते हैं 40 दिन के रोजे के बाद, तो क्या होता है, ये हैकल में जाते हैं। हैकल में जाकर मसीह खुदा एक लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब वहां पढ़ते हैं। बेसिकली वो यशायाह नबी की किताब का 61 बाब की पहली 2 आयात है, क्योंकि जब मसीह खुदा के पास से कलाम लाएगा तो मत्ती रसूल लूका रसूल तो लिखा नहीं गया था, तो उन्हें यशायाह का सहीफा दिया गया जो मसीह खुदा ने पढ़ा। अब अगर आप उसको पढ़ें तो मसीह खुदा ने क्या पढ़ा, जो मत्ती उसको कलाम करता है, वैसे आप यशायाह 61 बाब की पहली 2 आयत देख सकते हैं। लूक 4 बाब के लिखता है, खुदावंद का रूप मुझ पर। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो है मसीह खुदावंद देते हैं, कहते हैं खुदावंद का रूप मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। द वेरी फर्स्ट थिंग गॉड अनॉइंटेड हिम फॉर व्हाट? टू प्रीच इन द पुअर पीपल। यार इस बादशाह के लिए गरीबों को मसा। दूसरा, उसने मुझे भेजा कि मैं कैदियों को रिहाई, अंधों को बहनाई की खबर सुनाऊं, सॉरी, और कुचले हुओं को आजाद करूं। यह था मसीह खुदावंद की जिंदगी का मकसद आने, गरीबों के लिए। वो गरीब बन के आया हम सब के लिए। वो गधे के बच्चे पे बैठा हुआ, वो लातू के बच्चे पे है, और लोग को शाना कहते हैं। लोग अपने जिस्म के कपड़े उतार के उसके नीचे डालते हैं, लेकिन वो गधे के बच्चे पे है। वो बादशाह है लेकिन गधे के बच्चे पे। वो हलीम है, वो गरीब है, और वो चाहता है कि हम उसके कदमों पर चले। वो कहता है कि मैं एक मिसाल छोड़े जाता हूं आपके लिए, ताकि जो कुछ मैंने किया वो आप कर सको। और फिर आगे जाके वो एक और काम करता है, कहता है मुबारक है वो जो गरीब है, मुबारक है वो घराड़े शराड़े मारा लग गए की होया तो चली च लैके जाना सी, जगाओ यार मोटा छोटा मारो, लाओ थोड़ा जहा तो इट्स ओके। कहता है जो मस्कीनों पर रहम करता है। अच्छा, खुदा को मांगने हैं, किसने खुदा को कर्ज दिया? नहीं, सोच के मतलब काम से कर्ज मैंने खुदा को देना है। इमसाल 19 बाब की 17 कहती है जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है, और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। यानी कंफर्म चीज है कि आपको बदला मिलना है। अनकंफर्म चीजों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। बड़ा आसान काम है, ट्रू है, गरीबों को मस्कीनों को उधार दो, कर्ज दो, रोटी पानी खुआओ, आपको बदला 100% खुदा ने देना है। क्योंकि हो क्या गया, खुदा का कर्जदार हो गया। एक कहानी थी अनोखा ताजर, वो मैंने पढ़ी। कहते हैं कि मूसा के दौर में एक बंदा था, पता नहीं मैंने आपसे पहले जिक्र किया या नहीं। मूसा के दौर में एक बंदा था, उसने क्या किया, बहुत गरीब हो गया। उसके 3-4 बेटे हैं, 3-4 बहुएं हैं, बेटियां हैं, उसके दामाद हैं, 5-6 खानदान एक बड़े से घर में रह रहा है, बड़ा गरीब हो जाता है। एक दिन वो कहता है, मूसा का दोस्त होता है, मूसा को कहता है कि तू जा रहा है आज भी खुदा से बातें करने जा रहा है? वो कहता है हाँ आज मेरा दिन है, मैंने जाना है। तो कहता है एक मेरी दरख्वास्त है तेरे पास, और तूने खुदा से वो मनवानी है। वो कहता है क्या? कहता खुदा को बोल कि तारीख दे करता जिन्ना जिंदगी का राशन इसको तूने देना है ना, मरते दम तक जो कुछ देना है वो कल शाम को मुझे इकट्ठा दे दे। मूसा कहता है ठीक है मैं कह दूंगा। कहानी है। मूसा खुदा के पास जाता है, जाके कहता है खुदा फलाने फलाने बंदा मुझे मिला, बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसने मुझे ये कहा कि मुझे मरने तक जो कुछ नसीब होना है वो मुझे कल की शाम दे दो।
کہتے ہیں بہت مشکل سوال کیا تم نے, دس از امپاسبل. وہ کہتا ہے ضد کرتا ہے, دوست ہے خلیل اللہ, موسیٰ کو کیا کہتے ہیں خلیل اللہ, خدا کا دوست, دوست ہے ضد کر لیں. میں نے ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے پرومس کر لیا, آپ پلیز کریں اس کو. خدا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. وہاں پرومس پورا ہوتا ہے, یہاں بابے کے گھر میں دروازہ اس کا کھٹکتا ہے, 3-4 آدمی سفید کپڑے لے کے ٹوپیاں شکریاں اوپر بھی پکڑے نیچے بھی پکڑے. تو لڑکا بھاگ کے آتا ہے, ابو 3-4 بندے ہیں گوڑے گوڑے چٹے کپڑے پائے ہیں, کہتے ہیں چپ کر کے سامان اندر لے آؤ. بہویں بھی آ جاتی ہیں, بیوی بھی آ جاتی ہے, بیٹی بھی آ جاتے ہیں, سارے پلنگ پہ بیٹھتے ہیں. اس میں حلوہ ہے, اس میں سیویاں, اس میں بریانی, اس میں چکن ٹکا, اس میں روٹی, پھل, انگور, کیلا, سیب, سب کچھ جو باپ نے مرنے تک کھانا ہے وہ سارا سامان اس کو مل گیا. آج سارے بچے رچ کے روٹی کھاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, 2 باری کھاتے ہیں, پھر بھی بچ جاتا ہے. بابا کہتا ہے, اس کی امی کہتی ہے چلو ان کو ڈال دو, چھت پہ رکھ دو, اوپر کپڑا ڈال دو, صبح کھا لیں گے یہ. بابا کہتا ہے کوئی نہیں کھائے گا, اس کو لے جا کے شہر کے جو پھاٹک ہیں جہاں غریب اور فقیر آتے ہیں وہاں جا کے کھلا کے آ جاؤ. بیٹے ویسے ہی کرتے ہیں. پرانے عہد نامے میں بیٹے باپ کی بڑی بات مانتے تھے, جو باپ نے کہہ دیا وہ فائنل ہے, کیونکہ باپ کے پاس بیٹے کو قتل کرنے کا اختیار تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ سے گستاخی کرے تو باپ اس کو شہر کے دروازے پہ لے جائے, اس کی گستاخی بتائے اور سارا شہر اس کو سنسار کرے. آپ نے دیکھا ہوگا ابراہیم کا بیٹا 14 سال کا تھی, 14 سال کا بیٹا ٹھیک ٹھاک جوان ہوتا ہے, وہ باپ سے مزاحمت کر سکتا تھا, تو مجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے, تو چھری لے کے تو مجھے ذبح کر رہا ہے, وہ نہیں بولا. ایسے بیٹے تھے, وہ ڈا کے آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر ہڈی ملتی ہے, تھوڑا کم کھانا آتا ہے, وہ پھر کھاتے ہیں. بابا کہتا ہے پھر بچے جا کے دے آؤ. یہ سلسلہ جو ہے یہ 15, 20 دن, 30 دن, 40 دن چل رہا ہے. موسیٰ پہاڑ کے اوپر ہے اور یہ جو لنگر ہے ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ سے اتر کے آتا ہے تو اس کی داڑھی واڑی بڑی ہوتی ہے, کچھ 40 دن تک ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے. تو گیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں شہر کے, کہتے ہیں بابا جی آؤ پہلے روٹی کھاؤ. آپ نئے آئے اس شہر میں. موسیٰ کہتے نہیں, کہتا نہیں آپ روٹی کھا کے جاؤ. وہ دیکھتا تو اسی اس کے دوست کے بیٹے لنگر بانٹ رہے ہیں. تو موسیٰ بڑا حیران ہوتا ہے, کہتا تو اس نے زندگی کا 1 دن کا کھانا مانگا تھا, میں نے تو اس کو پہنچا دیا تھا, یہ لنگر بانٹ رہا ہے. موسیٰ وہیں سے پہاڑ پہ جاتا ہے, وہ سب روٹی کھا دیا ہے. جا کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا. خدا کہتا ہے موسیٰ میں نے تجھے کہا تھا نہ مانگ. اب بھی اس بندے نے خدا کو قرض دے دیا تھا. خدا کہتا ہے موسیٰ یہ انوکھا تاجر ہے, اس نے مجھ سے تجارت کر لیا, میں کیا کروں. میں نے اس کی زندگی کا کھانا اس کو دے دیا تھا, اس نے کھا بھی لیا تھا, لیکن اس نے غریبوں کو, فقیروں کو, ان کو جنہیں ملتا نہیں تھا اس کو کھلایا. اس نے مجھے قرض دیا, میں نے دوسرے دن اس کا قرضہ لوٹایا, تیسرے دن پھر اس نے مجھے قرض دیا, میں نے اس کا قرض اتارا. اب ہو یہ کیا ہے کہ اس کا قرض مجھ پہ بڑھتا جا رہا ہے, اور میں خدا ہوں, میں اپنے وعدوں سے پھر نہیں سکتا. اس کا لنگر بڑھتا ہی چلا جائے گا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑا ہے. اور خدا نے, مسیح خداوند نے غریب ہو کر, آپ یاد کیجئے گا, اگر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اگر یہ مجوسی کے آگے سونا نہ دیتے تو یوسف مصر نہ جا سکتا. اسائلم لیا تھا مسیح خداوند نے مصر میں جا کے, ریلیجس اسائلم. ان کو ضرورت تھی گھر کی, جگہ کی, لکڑہانے کے کام کے لیے خدا نے پہلے پرووائڈ کیا اس کو. غریبوں کا خیال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسیح خداوند غریب بن کے اس دنیا میں آیا. وہ غریبوں کے لیے آیا. فرشتے غریبوں کے پاس گئے, وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس نہ گئے. ہم سب غریب ہیں, ہم کچھ ساتھ نہیں لے کے آئے, نہ ہم نے لے کے جانا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں. ایک آخری چھوٹی سی کہانی ہے, لوگوں کو نیند آ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں ہو گیا, لوگ کہنے لگے پکوڑے شکوڑے کھا کے آئے. وہ ہوا یہ کہ دسمبر میں نیو یارک میوزیم پر ایک بہت بڑی پینٹنگ لگی, اور اس پینٹنگ پہ تقریباً 200 ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے انسان, بھیڑیں, ماں مریم, یوسف, چرنی, مجوسی, گڈریے اور شہر کے لوگ, چھوٹی چھوٹی بھیڑیں, تقریباً 200 ڈفرنٹ چیزیں اس تصویر پر بنی ہوئی تھی. ایک اس تصویر پہ, چرنی کے ساتھ ایک تصویر پہ ایک ایسے آدمی ہے, بوڑھا, جوان ہے بوڑھا, اس کے کمر میں بہت زیادہ بوجھ ہے,
اور وہ جھوٹ ایسے کر کے جا رہا ہے، چرنی یہاں ہے، اسی خداوند چرنی میں ہے۔ ایک بچہ جا کے پوچھتا ہے کہ ابو اس تصویر کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات کرتے بیٹا مسئلہ یہ ہے، اس آدمی کے اوپر اتنے بوجھ ہیں کہ یہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ کھڑا ہوگا تو یہ چرنی میں دیکھے گا۔ وہ تو دنیا کے مسائل پریشانیاں لیے بیچارہ بڑا ہو کے جا رہا ہے، اس نے یسوع کو کہاں نہیں دیکھا؟ یسوع ایسے تھوڑا نظر آئے گا، ایسے نظر تھوڑا آئے گا۔ ہم بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری سوچیں، بہت سارے خیالات لے کر ہم جا رہے ہیں۔ We are fully loaded۔ جیسے گاڑی لیتے ہیں تو بولتے ہیں فلی لوڈڈ گاڑی لیتے۔ خدا نظر اس کو آتا ہے جو سیدھا کھڑا ہو، جو سیدھا کھڑا ہو کے چرنی میں دیکھے، وہ میرا یسوع بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام بوجھ، تمام برڈن، اسی نے کہا میرا جوا ملائم ہے، وہ لے لو، اپنے بوجھ مجھے دے دو۔ وہ بوجھ لینے آیا ہے، وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا، اپنی زندگی کے لیے آیا ہے۔ وہ غریب بن کے آیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غریب زیادہ ہے۔ اب ایسے بھی دولت کہتے ہیں آج تیری کل میری، رہتی کسی کے پاس نہیں۔ زندگی سب کے پاس ہے، حقیقی زندگی مسیح خداوند ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اور یہی آج کا پیغام ہے کہ جب ہم اس کرسمس میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے، جیسے ہو سکے، کچھ نہ کچھ غریبوں کا پاکستان میں، یہاں جہاں جہاں ہمارے واقف ہیں، کوشش کیجیے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ان کے لیے بندوبست تھوڑا تھوڑا کر لیں۔ اور کرسمس پورا نہیں ہوگا پھر آپ کا، آپ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، اپنے کپڑے لے رہے ہیں، اپنے کھانے بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نے شیئر نہ نکالا غریبوں کا، یقین مانے پھیکا پھیکا ہوگا۔ $10، $20، $50، جو جس کو آپ جانتے ہیں پاکستان میں، جو ڈیزرونگ فیملی ہے، غریب ہے، شیورلی ان کو ضرور بھیجیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ خدا آپ کو اتنی برکت دے گا، پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کو قرض دے رہے ہیں۔ ٹرائی ٹو گیو دس منی ٹو گاڈ۔ اور پھر خدا باپ جب دیتا ہے تو پانچ صاحب کیا کہتے ہیں؟ 1000 چند واپس کرے گا۔ وہ آپ کو 1000 چند واپس کرے گا جب آپ خدا کے نام پر کسی غریب کو دیں گے۔ تو دینے کا عمل لینے کے عمل سے بہت افضل ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو آنے والا کرسمس مبارک ہو۔ آپ سب دعا کریں۔